पाकिस्तानी से ईरानी हुकूमत भी मोहब्बत करती है, अवाम भी। उसने ऐलान किया है कि पाकिस्तानी बैठे रहें, बाकी जो मुसाफिर है ना वो नीचे आ जाए, वो अपने बैगों की भी तलाशी दें और अपनी भी दें। तो नूर वाला सिर्फ आग के पैसे लेता था, वो भी बहुत कम। जब आप दरगाह के अंदर दाखिल होते हैं ना तो जूते जो है ना आपके जो लोग लेते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं, उसको आपके सामने साफ करते हैं और जब आप वापस आते हैं तो आपको पॉलिश हुए वो जूते मिलते हैं। लोग जो है ना अफसर वो हुकूमत की मिन्नतें करते हैं कि हमें हजरत इमाम रज़ा की दरगाह पे जूतों पे ड्यूटी लगा दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी नईम जावेद साहब। नईम जावेद साहब के साथ हम ईरान का सफ़र कर रहे हैं और ईरान आप सब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया का जो वाहिद मौजू है वो ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग है। लेकिन ये कहानी कुछ और तरह की है। नईम जावेद साहब ने बारहा ईरान का सफ़र किया। उन्होंने अपनी उस सफ़र में ईरान को कैसा पाया, इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद भी यही है। नईम साहब, पिछले एपिसोड में हम मशहद में थे और मेरा ये सवाल था कि मशहद के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं। मैं दुनिया के 10 मुल्क फिरा हूँ। जितनी इज्जत पाकिस्तानी की ईरान में है, आप बस में बैठे हैं, चेक पोस्ट पे बस रुकी है, ऊपर वहाँ का जो अफसर है, पुलिस का अफसर वो चढ़ा है, उसने कहा है कि कौन कौन पाकिस्तानी है। जो भी सवारियां बैठी हैं, 10 हैं, 8 हैं या पूरी बात है, उसने ऐलान किया है कि पाकिस्तानी बैठे रहें, बाकी जो मुसाफिर है ना वो नीचे आ जाए, वो अपने बैगों की भी तलाशी दें और अपनी भी दें। अच्छा, पाकिस्तानियों की तलाशी नहीं है? बहुत ज्यादा, बहुत कम होती है। किसी की मुखबरी कोई ऐसी बात हो जाए या कोई बार बार सफर कर, यानी कोई फेरेबाज हो या बार बार जिस पे शक हो, उससे पूछ लेते हैं। लेकिन सर, पाकिस्तानी से ईरानी हुकूमत भी मोहब्बत करती है, अवाम भी। बिल्कुल ठीक। और ईरान में ना दौलत का गुरूर है ना हुस्न का गुरूर है। खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत मौसम है, तो वो है, दौलत भी है लोगों के पास। जी 70% लोग इंतहाई अमीर है, 30% मिडिल क्लास है, गुर्बत बिल्कुल नहीं है। और वहाँ पे जब मैं जाता था सर, तो रोटी जो है ना तंदूर वाला सिर्फ आग के पैसे लेता था, वो भी बहुत कम। और महंगाई थी, लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। और महंगाई के साथ अच्छी होगी लोगों के पास, तो वो महंगाई इतना मुतासर नहीं करती। फलाई रियासत है सर, वो लोगों का अपनी आवाम का ख्याल रखते हैं। तो हम दोबारा सर मशहद की तरफ आते हैं। मशहद के जो एरिया है ना हजरत इमामगाह की दरगाह के आसपास का, वहाँ पे एक तो मैंने आपको पहले बताया था पहले प्रोग्राम में कि खानम जोरा के घर में ठहरा हूँ। जी ठीक। तो वहाँ पे मैं नहीं था, बेशुमार पाकिस्तानी थे, खवातीन थी। वहाँ पे किचन था, किचन में बेशुमार जो है ना वो चूल्हे लगे हुए थे। आप बाजार से अपनी सब्जी, जो भी आपने अंडे खाने हैं, सब्जी खाना, गोश्त खाना है, वो आप खरीद के लाएं, बनाएं, खाएं। दरगाह जाएं, जियारत करें, शॉपिंग करें। बाजार रजा है, वो बाकायदा कवर्ड बाजार है और बहुत खूबसूरत बाजार है। 1 किलोमीटर लंबा बाजार है। उस दो मंजिला है बाजार। वो उसके यानी 2 रोया है और 2 मंजिला है। उसके दोनों अतराफ दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, हैंडीक्राफ्ट की दुकानें हैं, जरूरत है जिंदगी की हर किस्म की दुकानें लोग वहाँ से। अच्छा नईम साहब, वहाँ पे अभी जो कुछ अरसे से हम बातें सुन रहे थे कि खवातीन के हवाले से सख्तियों की बात और इस तरह की हिजाब की बात, तो आपने वहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं देखा? अच्छा, मशहद में हिजाब ज्यादा है। अच्छा, एक तो देखें जो लड़की फर्ज करें कि तेहरान में इतना हिजाब नहीं ना करती, तो मशहद में उसको वो समझते हैं कि ये एक मुकद्दस शहर है ना, मुकद्दस शहर है, बरकतों वाला शहर है। तो वहाँ पे जो मकामी खवातीन है मशहद की, वो हिजाब तो लाज़िम बहुत ज़्यादा करती हैं। और जो बाहर से जो मॉडर्न शहरों से आती हैं खवातीन या दूसरे मुल्कों से भी जो आती हैं, हाँ दूसरे मुल्कों की आपको मैं बात बता दूं कि जब कोई भी जहाज ईरान की हदूद में दाखिल होता है ना, तो पायलट जो है ना वो कहता है कि हम ईरान में आ गए हैं, तेहरान में जहाज उतरना है और जिन मुसाफिरों ने उतरना है एयर होस्टेस आपको हिजाब देगी। वो आपने जो है ना स्कार्फ पहनना है, यानी वो कोट तो नहीं देते, स्कार्फ सिर्फ देते हैं। वो कहते हैं जी आपने अगर हमारे मुल्क में फिरना है ना, चाहे कोई गोरी है चाहे किसी मुल्क की भी है, उस वक्त तक 2012 तक की बात मैं बता रहा हूँ कि आपने जब एयरपोर्ट से बाहर निकलना है तो ये स्कार्फ आपने पहनना है। ये यानी हिजाब इस्लामी रूह रायत लाजम फरमायद
یہ جو جگہ جگہ وہاں پہ لکھا تو اس ہوتا کا جو لوگ نہیں پہنتے وہ پھر اس وقت تو جو نہیں پہنتے تھے غیر ملکی جو خارجی تھے ان کو وارننگ دے دیتے تھے. اچھا. اور جو اپنے ہوتے تھے مقامی ان کے والدین کو بلا کے تھانے میں تو ان کو پھر ان سے باقاعدہ ایفیڈیوٹ عہد نامہ لیتے تھے کہ آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ یہ جو ہے نا یہ جو قانون ہے اس کا مطلب وہاں پہ. اچھا اب مشہد کے حوالے سے آپ جلدی جلدی ہمارے وہاں پہ پاکستان کی ایک تنظیم ہے علی عمران, وہاں ان کا بھی ہوٹل ہے اور بڑا شاندار ہوٹل ہے پاکستانی. وہاں قافلے, ایک اور چیز قافلے بڑے جاتے ہیں. میں تو انڈیویجولی جاتا تھا نا کاروبار کے سلسلے میں. اکثر میں جس بس میں بیٹھتا تھا وہاں پہ قافلہ ہوتا تھا مردوں کا, عورتوں کا, اہل تشیع حضرات کا ہوتا تھا, سنی بھی ہوتے تھے قافلے میں. تو وہ قافلے کی شکل میں جو ہے نا ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں لوگ, اور شاندار قسم کے صاف ستھرے ہوٹل ہوتے ہیں. اور جو حضرت امام رضا کی جو درگاہ ہے اس کے نیچے سے رستے شہر کے مختلف اطراف جاتے ہیں. انڈر گراؤنڈ ہی پارکنگ ہے, بڑی زبردست انڈر گراؤنڈ رستے بنے ہوئے ٹرانسپورٹ بھی وہاں پہ, پبلک ٹرانسپورٹ زبردست. یعنی جو ٹرمینل ہے نا, جو ان کا بس سٹینڈ ہے مشہد کا, مشہد کے بس سٹینڈ سے تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر یعنی دور سے ہی درگاہ جو ہے نا نظر آ جاتی ہے. سونے کی بنے ہوئے گنبد ہے اور سونے کے مینار ہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا, ہاں ایک جو بڑی اہم چیز آپ کو بتا دوں, جب آپ درگاہ کے اندر داخل ہوتے ہیں نا تو جوتے جو ہے نا آپ کے جو لوگ لیتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے لیتے ہیں, اس کو آپ کے سامنے صاف کرتے ہیں, اور جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو پالش ہوئے وہ جوتے ملتے ہیں. اچھا. تو میں مفت, کوئی پیسہ نہیں. پھر میں جب 2 3 4 مرتبہ گیا تو مجھے پتہ یہ لگا کہ جیسے پاکستان میں وزیر بننے کے لیے یا افسر بننے کے لیے یا بڑی پوسٹ پہ لگنے کے لیے لوگ سفارش کرواتے ہیں نا, وہاں جوتوں پر ڈیوٹی لگانے کے لیے بڑے بڑے جج, بڑے بڑے سرمایہ دار, بڑے بڑے لوگ جو ہے نا افسر, وہ حکومت کی منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت امام رضا کی درگاہ پہ جوتوں پہ ڈیوٹی لگا دیں تاکہ وہاں جو مہمان آئیں ہم ان کو جوتے سنبھال لیں. جب آپ کو جوتا واپس ملتا ہے تو پالش ہوا ملتا ہے وہ جوتا, اور وہ جو جوتا لینے والا ہے وہ وہاں کا ملازم نہیں ہے. ٹھیک. یا تو رضاکار ہیں, رضاکار بھی ہیں, لیکن رضاکار صرف رہنمائی. آپ ایسے لوگ جنہوں نے آج خود اپنی ڈیوٹیاں وہاں لگوائی ہوئی ہیں. جی. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ خدمت خلق ہے, عقیدت ہے, یا کیا بنیادی طور پہ فلسفہ کیا ہے اس کا؟ سر اس کا فلسفہ یہ ہے کہ حضرت امام رضا سے عقیدت ہے. ٹھیک. حضرت امام رضا, وہاں جو عقیدت مند آئیں گے, زائرین آئیں گے, ان کی خدمت وہ اپنے لیے ایک باعث اعزاز سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک. حضرت امام رضا 7ویں امام ہیں, اور حضرت یہ آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے ان میں سے ہیں. اور یہ جب مشہد تشریف لائے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ یہ مشہد کے پاس ایک شہر ہے, وہاں جب یہ آئے تھے تو 2 دن خاک ہوا میں اڑتی رہی تھی. اتنی بڑی دنیا نے ان کا, اتنے زیادہ لوگوں نے ان کا استقبال کیا تھا. اور یہ اس دور کے جو ہارون رشید اور مامون رشید, ہارون رشید کے داماد تھے حضرت امام رضا. تو ہارون رشید بادشاہ تھا ایران کا اس دور کا, عباسی بادشاہ تھا, عباسی دور تھا. امام رضا ان کے داماد تھے. تو لوگوں کو بہت زیادہ ان سے عقیدت ہے. اس وجہ سے جو ہے نا جو بات شروع ہوئی تھی جوتے رکھنے سے, تو لوگ جو ہے نا وہاں کی صفائی کرنا, جوتے سنبھالنا, اور وہاں جو بھی خدمت کرنا, چاہے کسی کو پانی پلا دیں یا جو بھی کریں, وہ اپنے سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ بخشش ہو گئی ہے, ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو جو ہے نا وہ خوش کیا ہے, ان کی خدمت کی ہے. اچھا نعیم صاحب, اب ہم اس دربار سے باہر نکلیں گے, مشہد کی سیر کریں گے یا ابھی یہیں رہیں گے؟
آپ کی مرضی ہے. مشہد سر بہت بڑا شہر ہے, درگاہ کے علاوہ بہت زبردست پلازے ہیں, سینما ہیں. ہاں ایک اور چیز غلط فہمی آپ کو بتا دوں, وہ دور کر دیں آج. ایرانیوں کے بارے میں جو غلط فہمی ہے جی, وہ بڑے اسلام پسند ہے جی, یعنی کہ وہاں پہ جو بڑی سختی ہے وہ پکڑ لیتے. سارے ایران میں سینمے ہیں. ایران کی فلم انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے, بہت بڑی فلم انڈسٹری ہے. جی جی. فٹ بال کا جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں ایرانی جو خاتون ہے وہ تصویر عکاسی, جو عکاسی کہتے ہیں فارسی میں, تصویر میں وہ یعنی کہ سٹل فوٹوگرافی میں وہ فرسٹ آئی تھی. اور ایران کی جو فلم میکنگ ہے, فلم میکنگ, میں نے ایرانی فلمیں دیکھی ہیں. ایک مجھے فلم بڑی پسند ہے ایران کی, مارمولک. مارمولک کہتے ہیں چھپکلی کو. تو وہ فلم ایک بڑی مزیدار فلم تھی. وہ اس کا ذکر کبھی جب فلموں کا ایپیسوڈ اس میں آپ کو بتاؤں گا. مشہد میں بھی سینمے ہیں. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں سر, میں ترکمانستان گیا, میں نے ٹی وی آن کیا تو رشین زبان میں انڈیا کی شرابی فلم لگی ہوئی تھی, اور امیتابھ بچن رشین زبان میں ڈائیلاگ بول رہا تھا. اسی طرح ایران میں میں نے بے شمار, آپ ایران کی بس میں بیٹھتے ہیں نا, تو جو فلم لگنی ہے نا وہ انڈین ہے. ایران کے سینموں میں انڈین فلمیں لگتی ہیں فارسی ترجمے کے ساتھ, لیکن وہاں پہ جو ہے نا وہ بالکل جیسے امریکن فلم ہوتی ہے نا 1.5 گھنٹے کی, وہ ایک تو گانے کاٹ دیتے ہیں, پھر دوسرے سین کاٹ کوٹ کے اس کو 1.5 گھنٹے کی بنا دیتے ہیں انڈین فلم کو. تو انڈین فلم میں نے ٹی وی میں بھی دیکھی ہیں, ان کے چینلوں میں بھی دیکھی ہیں, اور سینموں میں بھی دیکھی ہیں. تو یہ آپ مشہد کی بات بتا رہے ہیں جو عقیدت کے اعتبار سے بہت معتبر شہر ہے. جی, بڑا مطلب ایسا شہر جس میں لوگوں کو خواتین کو خاص طور پہ سر ڈھانپے بغیر اجازت نہیں ہے. وہاں پہ لوگ عقیدت رکھتے ہیں اور ہر وقت وہاں پہ جو سینمے کی جو میں نے بات کی ہے نا, وہ سر ڈھانپتے ہیں سینما میں, سر ڈھانپا رکھے ہیں. سر جو خواتین ہوتی ہے نا, وہ جو سکارف جو پہنتی ہیں, صبح جب گھر سے نکل کے جو سکارف انہوں نے پہن لی ہے نا, وہ گھر داخل ہونے کے بعد ہی اتارتی ہیں واپسی. چاہے جہاں سینما جائیں, چاہے اپنے جاب پہ جائیں, یونیورسٹی جاب میں جائیں, یونیورسٹی جائیں, تفریح کریں, جو بھی کریں. مشہد کی کوئی اور بات, مشہد میں سر حضرت امام رضا کی درگاہ کے علاوہ تفریحی مقامات ہیں, باغات ہیں. پھر جیسے ہمارے ادھر فورٹ اسٹیڈیم میں جوائے لینڈ ہے, جھولے وغیرہ, یہ بھی مشہد میں ہیں, اور تہران میں, ہر شہر میں ہیں. مشہد کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم مشہد پہ بات کر رہے ہیں. تو سینما جات درگاہ سے ہٹ کے بہت وسیع شہر ہے, اور آگے پھر لاہور جتنا ہے یا لاہور سے بڑا ہے؟ نہیں, لاہور سے چھوٹا ہے. اچھا, لاہور سے چھوٹا. رقبے کے لحاظ سے لاہور سے چھوٹا ہے, آبادی کے لحاظ سے بھی لاہور سے چھوٹا ہی ہوگا, کیونکہ آبادی کا جو ہے نا. وہاں جو سب سے بڑی بلڈنگ آپ نے کتنی منزلہ دیکھی؟ تہران میں دیکھی ہے, ہم مشہد کی بات. مشہد میں بھی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں. منزلیں تو نہیں میں نے گنی, لیکن بہت وسیع و عریض, جیسے ہمارے ہاں اب بنے ہیں پیکیجز مال. ہاں جی, اچھا, اس طرح کے شاپنگ مالز بھی ہیں. شاپنگ مال میں نے یعنی کہ سمجھ لیں کہ سن 2000 میں ایسے شاپنگ مال میں نے تہران میں بھی دیکھ لیے تھے, اور مشہد میں بھی دیکھ لیے تھے. وسیع و عریض شاپنگ مال, جس میں یعنی بچے کھیل بھی رہے ہیں, جھولے بھی لگے ہوئے ہیں, دکانیں بھی ہیں, ریسٹورنٹ بھی ہیں مال کے اندر ہی. جی, جو ہمارے یہاں اب آ کے کچھ عرصے سے شروع ہوئے. جی بالکل ایسے. ویئرز, آپ دیکھ رہے تھے مشرق ڈیجیٹل, اور نعیم جاوید صاحب ایران کے سفر کے قصے اور کہانیاں اور باتیں سنا رہے تھے, اپنی یادیں شیئر کر رہے تھے. یہ ایک مستقل سلسلہ ہے مشرق ڈیجیٹل پر. آپ نعیم جاوید صاحب کو دیکھتے رہیں گے, سنتے رہیں گے, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جلد جو ہے وہ ایک نئے شہر کے بارے میں نئی کہانیوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.